الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کی توضیح اور تشریح کے سلسلہ میں کئی امور ذکر کیے، اور سب سے اہم ترین مسئلہ وہ ہے صراط مستقیم کو پہچان کر صراط مستقیم پر چلنا اور اس پر قائم رہنا۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ صراط مستقیم کی جو تمثیل ہے قیامت کے دن، وہ پل صراط کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور پل صراط جہنم پر رکھا ہوا پل ہے جس کے دائیں بائیں سب آگ کے شعلے ہیں، اور درمیانی وہ راستہ ہے جو جنت میں پہنچتا ہے۔ تو دنیا میں صراط مستقیم وہی پل صراط کی نشاندہی ہے کہ ایک راستہ سیدھا ہے، باقی سب راستے ٹیڑھے اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کا پہلا مصداق ہے القرآن۔ یہ قرآن مقدس یہی صراط مستقیم ہے، اور قرآن کا مضمون پورے کا پورا قرآن، اس کا موضوع اور مرکزی مضمون ہے اللہ کی توحید، خالص توحید۔ علامہ ابن العز الحنفی جو وقت کے بہت بڑے متکلم، بڑے علامہ ہیں، اور ملا علی قاری جو احناف کے صوفی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، دونوں کی عبارت ملتی جلتی ہے، فرماتے ہیں القرآن کلہ فی التوحید۔
القرآن کلہ فی التوحید، قرآن سب کا سب 30 پارے قرآن کے یہ مسئلہ توحید کے بیان میں۔ تو دوسرا مصداق صراط مستقیم کا وہ توحید خالص ہے جو قرآن کا مضمون ہے، اور تیسرا توحید پر عمل کیسے ہوگا، توحید کے راستے پہ چلنا کیسے ہوگا، اس عمل کا نام ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ توحید سمجھ کر پھر توحید والے راستے پہ کس رفتار سے چلنا ہے، کس حیثیت سے چلنا ہے، اور سفر کی سمت کا تعین کیسے کرنا ہے، تو اس چیز کا نام ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسرا مصداق صراط مستقیم کا وہ ہے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو صراط مستقیم کا مصداق قرآن ٹھہرا تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی اتباع کرنے والا وہ جہنم کے راستے پہ ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، چاہے وہ کتاب کسی شیخ الحدیث کی ہو یا شیخ خود تفسیر کی ہو یا بڑے بڑے علامے کی ہو، قرآن مقدس کے مد مقابل کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی روایت، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی بزرگ، کوئی اکبر، کوئی اکابر جو قرآن کے مد مقابل آئے، اس کی بات پہ ڈٹنا اور قرآن کو چھوڑنا، یہ ہے صراط مستقیم سے ہٹ جانا اور پٹڑی سے الگ ہو کے جہنم میں گر جانا اور جہنم کے راستے پہ گامزن ہو جانا۔ اسی طرح توحید خالص کے مقابل ذرا سا شرک آ گیا، معمولی سا شرک آ گیا، چاہے وہ شرک عبادت میں ہو، چاہے وہ شرک پکار اور دعا میں ہو، چاہے وہ شرک ذات اور صفات میں ہو، چاہے وہ شرک اللہ کی حاکمیت میں ہو، چاہے وہ شرک کسی صورت میں بھی آ گیا اور نادانستہ طور پہ آ گیا، جان بوجھ کے بھی نہیں، اور بے نادانی کی وجہ سے آیا، بے علم و جہالت کی وجہ سے آیا، تو وہ آدمی بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور جہنم کے راستے پہ گیا۔ اور تیسرا کہ اگر سنت کے مقابل بدعت کی راہ پہ چلا، چاہے وہ بدعت عقیدے میں ہو، چاہے وہ بدعت عمل میں ہو، چاہے وہ بدعت عادات میں ہو، لیکن اس بدعت کو دین سمجھتا رہا اور سنت کا راہ چھوڑ دیا، وہ آدمی بھی جہنم کے راستے پہ گیا اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور اس رفتار سے بدل گیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اس لیے ہر نماز میں یہ حکم ہے کہ پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، سب سے اہم مسئلہ کہ صراط مستقیم پر رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ ثبتنا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ہمیں مضبوط رکھنا اور قابو رکھنا۔ چوتھا اور پانچواں، یہ چونکہ مضمون کئی جمعوں سے چل رہا ہے اور بہت لمبا ہو گیا،
تو جو نئے آنے والے ساتھی ہوتے ہیں وہ پچھلا نہیں سن سکتے، تو درمیان سے انہیں سمجھ بھی نہیں آتا، اس لیے اس کو میں بالکل کلوز کر رہا ہوں۔ چوتھا مصداق صراط مستقیم کا وہ ہے راہ اصحاب محمد مصطفیٰ کی، اصحاب رسول کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسی آیت کی تفسیر میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ اے صراط ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے راستے پہ چلانا۔ تو یہ صاحب مفسرین نے تصریحاً یہ بات اسی آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، اور اسی پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو متعدد طرق کے ساتھ مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے 72 فرقے بن گئے تھے، 72 فرقے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار، 72 جہنم جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اور اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ابن ابی حاتم، ابن المنذر، مفسرین نے یہاں معنی کیا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، اور اسی کو پیغمبر کریم نے بیان کیا۔ پیغمبر کی ہر حدیث اس کا ماخذ قرآن ہے۔ فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، 72 کدھر جائیں گے اور ایک؟ اس سے پتہ چل گیا جو لوگ کہتے ہیں جی سارے ہی ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک تھے وہ بھی۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں 72 جہنم جائیں گے، اور آج کا یہ مذہبی تاجر اور رینٹ کا مولوی یہ کہتے ہیں جی سارے ہی ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہے، سارے قبلہ کی طرح منہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، یہ جو 73 فرقے بنیں گے یہ یہود و نصارہ ہندوؤں کے نہیں ہوں گے، سکھوں کے نہیں ہوں گے، یہ 73 فرقے ہوں گے امتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمہ پڑھنے والوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ ہندو، سکھ، مجوسی، امریکی، فرانسی، روسی، چائنا والا، اس کی بات نہیں۔ یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ تسبیحاں پڑھنے والے، یہ پگڑیوں والے، کسی کی ہری پگڑی، کسی کی کالی، کسی کی سفید، اور یہ مذہبی بروپیے، یہ پیر اور ملا، ان کے ہوں گے 73 فرقے اور 72 جائیں گے جہنم میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، میں نے کہا ہم سے تو نہیں ہوتی۔ پیغمبر کریم فرما گئے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ ہم روک سکتے ہیں؟
فرقہ واریت ختم نہ ہو، کہتے ہیں وہ مولوی بڑا اچھا ہوتا ہے جو فرقہ واریت نہ پھیلائے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا فرقہ واریت کہتے کس کو ہے۔ اور فرقہ بنتا تب ہے جب صراط مستقیم سے ہٹ جائے، قرآن سے ہٹے، توحید سے ہٹے، سنت سے ہٹے، صحابہ کی راہ سے ہٹ جائے، وہ ہے فرقہ۔ ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین توحید سے جدا ہو گئے، فرقوا دینہم، تو ان کو فرقے کا بھی نہیں پتا۔ بھائی فرقہ کہتے کس کو ہے؟ توحید و سنت پہ قائم، اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ قرآن بیان کرنا، اس کا نام فرقہ واریت نہیں، اس کا نام ہے دین کی خدمت، سنت بیان کرنا، بدعت کا رد کرنا، توحید بیان کرنا، شرک کا رد کرنا، رائے صحابہ کو واضح کرنا، دشمنان صحابہ کے چہروں کو کھول کے ان کی تنقید کرنا، ان کی تنقید اور معائب کو سامنے لانا، اس کا نام فرقہ واریت نہیں، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اگر صراط مستقیم ہی فرقہ واریت ہے تو ہر نماز پہ بھی پھر پابندی ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور فرقہ واریت تم نے پیدا کی، طاغوت کے پجاریوں، تم نے فرقہ واریت پیدا کی۔ قانون محمدی کے مد مقابل تم نے قانون طاغوت کو لایا، دین محمدی کے مد مقابل تم نے اپنے مغربی آقاؤں کی وہ گندگی اور نجاست، اس پہ جمہوریت کا لیبل لگا کر اور جمہوریت کی چمک اور میک اپ کر کے ملک میں لائے۔ تو فرقہ واریت کا پہلے یہ فیصلہ کرو کہ فرقہ واریت پھیلانے والا کون ہے؟ یہ جو تم نے جماعتیں بنائی، نون لیگ، یہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی، پی پی پی، یہ کیا ہے؟ پی پی پی، نون لیگ، جمعیت علماء پاکستان تے جمعیت علماء اسلام، یہ کیا چیز ہے؟ اور آگے فے گروپ تے سین گروپ تے اب وہ ایک اور دجال نکلا ہے شیرانی، اس کا پتہ نہیں کون سا گروپ ہے بھائی، شین یا شیم شیرانی، وہ بھی نکل آیا۔ اور پھر اس کے نیچے ان کی بجوگڑے دیکھو تو کہتے ہیں مولوی قرآن بیان کرے تو فرقہ واریت ہے۔ اور پہلے فرقہ واریت کا مفہوم تو سمجھو، طاغوت کے پجاریوں تم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، قوم کو تقسیم کیا سیاست کے نام پہ، قوم کو تقسیم کیا سندھی پنجابی کے نام پہ، پشتون اور پنجابی کے نام پہ، پشتون اور سندھی کے نام پہ، لسانیت کا تعصب تم نے پھیلایا، سیاست کا تعصب تم نے پھیلایا، سیاسی پارٹیاں طاغوتی نظام کی تم نے بنائی، اور اللہ کے فضل سے تم سب کے سب ایک بات میں سچے ہو، اور وہ یہ ہے ایک دوسرے کو بے ایمان کہنے میں، ایک دوسرے کو ڈاکو کہنے میں، ایک دوسرے کو ملک دشمن کہنے میں، ایک دوسرے کو غدار کہنے میں، ایک دوسرے کو ملک کو لوٹنے والا ڈاکو کہنے میں، اس بات میں تم سارے سچے ہو۔ ایک اجتماعی سچ ہے، باقی تمہاری زندگی میں سچ نظر آ سکتا نہیں ہے۔ یہ تو سادی قوم تمہیں مل گئی، یہ 5 سال ایک پارٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں جی، اب تو ماشاءاللہ اسلام آ رہا ہے، ابھی آنے والا تو دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی، اس پارٹی میں اگلے 5 سال اگلی پارٹی، اگلے 5 سال اگلی پارٹی،
اور تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اوپر لیبل اور ہوتا ہے نیچے گدے وہی ہوتی ہے۔ اوپر لیبل اور لگایا، نیچے والے گدے وہی، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں۔ اور تعجب ہوتا ہے مولوی پر کہ وہ بھی وضو کر کے ان کو سلام کرتی، وضو کر کے۔ واپس آ، فرقہ واریت، کتابڑیاں بیان کرنا قرآن کے مقابل، یہ فرقہ واریت ہے۔ شرک کے اڈے قائم کرنا، مزارات کو تحفظ دینا اور وہاں پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، سجدے، طواف، اوقاف کے نام پر اس کی سرپرستی کرنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ اور 11ویں 12ویں بابے کے نام کا بکرا، فلانے کے نام کی منت منوتی، یہ ہے فرقہ واریت۔ اور پیغمبر کی سنت کے مد مقابل یہ محرم کی خود ساختہ ماتم کی باتیں، عید میلاد النبی، نئی عیدوں کا اختراع اور افتراء، یہ ہے فرقہ واریت جو تم اس کے مرتکب ہو۔ قرآن بیان کرنا، توحید بیان کرنا، سنت بیان کرنا، صحابہ کی عظمت بیان کرنا، اس کا نام دین ہے، اس کا نام فرقہ واریت قطعاً نہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ 72 جہنم میں گئے، ایک جنت میں۔ اچھا 72 زیادہ ہیں یا ایک؟ سوچ لو، اس کا مطلب ہے زیادہ جہنم میں گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 1,00,000 آدمی جمع کیا جائے گا، 1,00,000۔ اس میں ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ 100,000، ہر 1,00,000 میں سے ایک جنت میں، باقی سب۔ یہ حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اگر اس طرح مسئلہ بیان کرے نا پھر تو جنت میں تھوڑے سے لوگ جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکیدار ہے، اس نے جنت کو پر کرنا ہے، اس کو ٹھیکیدار بنائے۔ میں نے کہا جنت والے پھر بھی بڑے ہوں گے انشاءاللہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ۔ تم تو آج گندے ہوئے ہو نا، پہلے جنتی بڑے گزرے۔ کہتے ہیں جی ان کا مسئلہ مانے پھر تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، مطلب ہے تم نہیں جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے تو بہت جنت کا راستہ تنگ کر دیا ہے۔ تکفیر بازی کرتے ہیں جی، بھئی ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ کافر بنانے اور بتانے میں بڑا فرق ہے۔ تو کافر تو تم خود بنتے ہو، ہمارا کام ہے بتانا، تو نہ بنو نہ کافر، قرآن کا انکار کر کے کافر نہ بنو، توحید کا مقابلہ کر کے کافر نہ بنو۔ ہماری دعوت یہ ہے کافر خدا کے لیے نہ بنو، مباہد رہو۔ 73 ایک جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب ہر انسان پہ واجب ہے کہ وہ اس جنت والی جماعت کو تلاش کرے، اسی کے ساتھ رہے۔ اب صراط مستقیم کا معنی ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھنا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنی ہوگی، حق اور باطل کی پہچان کرنی ہوگی۔ تمہیں اس پہ لگا دیا گیا، بس جی نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تسبیح ذکر جاری، چلہ سے روزہ،
اور سال اندرون بیرون تے سارا کم کباڑ یا ووٹوں پہ لگیا نہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ رائے حق کو معلوم کرنا ہوگا. صراط مستقیم معلوم جب تک نہیں ہوتی تیری ساری عبادتیں رائے گائیں، ساری عبادتیں برباد ہیں. اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر یہ مسئلہ اتنا عام نہ ہوتا تو ہر نماز میں کیوں سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم؟ اللہ سیدھا راہ دکھا دے. 73 جائے گا، 73 بنے گا، 72 جائے گا ایک جنت میں. صحابہ نے پوچھا، جو نئے ساتھی ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں. اصحاب پیغمبر نے سوال کیا اور میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کا مزاج سمجھتے تھے. اب دیکھو سوال کے دو رخ بن سکتے ہیں. ایک یہ کہ یا رسول اللہ وہ جہنم میں کون کون جائیں گے، جہنم والوں کی علامتیں بتا دو، تو یہ کام لمبا ہوتا. اچھا بھائی، آپ کے رکے کا جواب دیتا ہوں آخر میں. فی الحال جرابوں پہ مسا نہ کرنا، پاؤں دھو کر بیٹھو اور رکے کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. توجہ کر. جہنم میں جانے والوں کی علامتیں کون سی ہوں گی؟ اس میں کام بڑا لمبا ہوتا، کیونکہ جہنم میں تو پوری جھاریں جا رہی ہے. صحابہ نے یہ یوں سوال نہیں کیا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جہنم والوں کو چھوڑو، جنت میں جانے والوں کی علامتیں کیا ہوں گی؟ ایک جملہ ہے، ایک جملہ. اگر اس کو سمجھ جاؤ نا، صرف ایک جملہ، تو انشاءاللہ پورا صراط مستقیم آنکھوں کے سامنے آئے گا. فرمایا جنت میں وہ جائے گا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریق پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا. ما انا علیہ و اصحابی، جو میری راہ پہ ہوگا، میرے صحابہ کی راہ پہ ہوگا. اور اس دور میں اللہ کے فضل سے یہ بات اشاعت التوحید کہہ سکتی ہے. آپ پوچھو، کوئی کہے گا جی اہل حق کون ہے؟ اور جی 12 اماموں کو ماننے والے. اچھا اہل حق کون ہے؟ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ اور جی پیروں کو ماننے والے، سیال شریف، گولڑا شریف، فلانا شریف، لاہور شریف، فلانا شریف، یہ شریفوں کو ماننے والے. اور جی صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ جی جو اکابرین دیوبند کو ماننے والے، اکابرین دیوبند کو ماننے والے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا جو اکابر دیوبند کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اکابر بریلی کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اکابر آل حدیث کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ما آنا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چلیں، جس عقیدہ اور عمل پہ، جس طرز پہ میں اور میرے صحابہ چلے، جو اس طرز اور اس منہج پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. باقی سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں. اب صرف ایک ہی پک ڈنڈی یاد بچی، ما آنا علیہ و اصحابی. اچھا میں نے بڑا غور کیا اس روایت پہ، قرآن سورہ نساء سے اس کا ماخذ ملا. ما انا علیہ و اصحابی وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ کون ہے؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
کتنے بن گئے؟ من النبیین ایک، والصدیقین دو، والشہداء تین، والصالحین چار. یہ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. پہلا گروہ انبیاء کا. اب اس پہ غور کرنا ہے. پہلا گروہ انبیاء کا، اور انبیاء کے سلسلہ کے خاتم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے، آدم پہلے نبی اور محمد مصطفیٰ آخری نبی. سلسلہ چلا، اور جب محمد مصطفیٰ کی بات آئی فرمایا بلاکر رسول اللہ، بلاکر رسول اللہ بخاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہیں خاتم النبیین. تو من النبیین میں آ گیا ما آنا، ما آنا. اس بات کو سمجھو، من النبیین میں ما آنا، اور صدیقین، شہداء، صالحین میں آگئے اصحابی. اصحابی، صدیق، صحابہ کے بعد کوئی نہیں بن سکتا. صدیق وہ ہوتا ہے جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت ہو. شہید بھی وہ ہوتا ہے جس کی شہادت دلیل سے ثابت ہو. جس کی شہادت ہو، بولو، جس کی شہادت ہو دلیل سے ثابت ہو. تم نے تو کہا نا جس نے وردی پہنی ہو. نہیں، شہید وہ ہوگا جس کی شہادت دلیل سے ثابت ہو. صالح وہ ہوگا جس کی صالحیت دلیل سے ثابت ہو. یہ جملہ ذہن میں رکھنا انشاءاللہ. ما انا علیہ واصحابی کے علاوہ کوئی چیز اس آیت سے اور نکل نہیں سکتی کہ صدیق وہ ہوگا جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت ہو. اور پوری کائنات کو تحدی کے رنگ میں کہتا ہوں کہ اس کا نام ابو بکر ہے جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت ہے. اب کوئی کرے مطالبہ، دلیل کس کیمپ سے دینی ہے؟ جو تم کہو وہ پیش کرے. صدیق کے منکروں کے کیمپ سے بھی صدیقیت ابو بکر کی ثابت ہے، اور صدیق کے ماننے والوں کے مذہب میں بھی صدیقیت کس کی ثابت ہے؟ صدیق کے دشمنوں کے کیمپ سے. خود شیعہ کی 14 کتابیں، اس میں امام جعفر صادق کا فرمان لکھا ہے. اب یا تو امام کو صادق کہنا چھوڑ دو یا ابو بکر کو صدیق مان لو. کس کا فرمان ہے؟ جعفر صادق. جعفر صادق سے شاگرد نے پوچھا کہ تلوار پر سونے کا پانی چڑھانا جائز ہے؟ اس نے کہا ہاں جائز ہے. کہ دلیل؟ فرماتے ہیں اسی طرح ابو بکر الصدیق نے کیا، اس لیے جائز ہے. ایک ساتھ شرطا بیٹھا تھا، کہ ہوتے ہیں نا چیلے، چیلے 4 قدم آگے ہوتی، وہ بیٹھا تھا. وہ کہتے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق. صدیق کیوں کہا؟ کہ امام جعفر اٹھے، فرمایا اب بے ایمانہ کذابا، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا میں اس سے صادق نہیں مانتا. بالفاظ دیگر جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا
امام جعفر کہتے ہیں میں اس کو زندیق مانتا ہوں، وہ اپنے مذہب میں جھوٹا اور زندیق ہے۔ اب صدیق کس نے کہا؟ امام جعفر، اور اس مذہب میں امام کے قول کا انکار کفر ہے۔ یہ امام معصوم ان کے نزدیک اس کی بات اور میری بات اٹھا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، صحیح ابن حبان، مسند احمد، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا، پیغمبر کریم پہاڑ پر ہیں اور پہاڑ لرز گیا، پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جا پہاڑ، خاموش ہو جا پہاڑ، کیوں؟ انما علیک نبی و صدیق، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں آپ کے وزراء آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا خیال کرنا، او ٹھہر جا، کیوں؟ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ کتنے؟ دو، وشہداء بھی آ گئی ہے نا، وشہداء، شہید وہ جن کو پیغمبر فرما رہے ہیں شہیدان۔ تو راستہ کیا نکلا؟ النبیین والصدیقین، ابو بکر وہ ہے جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت، عمر اور عثمان وہ ہیں جن کی شہادت دلیل سے ثابت، جن کی شہادت دلیل سے ثابت، اور باقی میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی صالحیت، جن کا صالح ہونا اور مقبول صالح وہ ہوتا ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہو، صالح وہ ہوتا ہے جس کے عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوں، اور یہ گارنٹی پیغمبر کے سب صحابہ کے لیے ہے۔ تو اب واپس آ جاؤ، ما انا علیہ و اصحابی، یہ حدیث ہے، اور وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پیغمبر خاتم الانبیاء وہ ہے ما انا اور الصدیقین، الشہداء، الصالحین، یہ تینوں طبقے ہیں میرے نبی کے صحابہ کے۔ تو ادھر کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور ادھر کیا فرمایا؟ انعام والے لوگ کون ہیں؟ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ۔ تو صراط مستقیم کا چوتھا مصداق ہے صحابہ کی راہ، صحابہ کی، یہ میں نے دلیل دینی تھی حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی۔ اس پر بہت سارے ادلہ موجود ہیں، جتنے دلائل ہیں صحابہ کے معیار حق ہونے کے، وہ سب میرے اس موضوع کی دلیل ہے، لیکن وہ مسئلہ چونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے الحمدللہ، اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ جو صحابہ، جن دلائل سے صحابہ کو کسوٹی قرار دیا گیا، ایمان کا معیار قرار دیا گیا، وہ سب کے سب اسی دعویٰ کی دلیل ہے کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصداق ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آؤ، اتنا تو تمہیں پتہ چل گیا نبی کی راہ صراط مستقیم، اور صدیقوں کی راہ صراط، پھر تمہیں مبارک ہو۔ آج جن مسئلوں سے ملا کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ مسئلہ صدیق نے بھی حل کیا ہے، صدیقہ نے بھی حل کیا ہے۔ پتہ نہیں تم نہیں سمجھے۔
صراط مستقیم صدیقین کی راہ، تو جو مسئلہ صدیق حل کرے اور جو مسئلہ صدیق کا حل کرے تو وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ صراط، اور وہ کیا ہوگا؟ ما آنا علیہ با، اور اسی کا دوسری تعبیر ہے اہل السنت والجماعت۔ اہل السنت، اہل السنت کا لفظ نکلا ہے ما آنا علیہ، اور الجماعت، الجماعت اصحابی، الجماعت اصحابی، ہم اصلی اہل سنت ہیں اور ہمارے مد مقابل فارمی اہل سنت ہیں۔ حقیقتاً اہل سنت وہ ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے طریق پہ ہے، اور جو پیغمبر اور صحابہ کے طریق سے ہٹ گیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا۔ پھر سینہ تان کے کہا کرو کہ ہم ہیں اہل سنت، اور ہمارے مد مقابل ہر فرقہ وہ کم از کم ہے اہل بدعت۔ کم از کم کیا ہے؟ اہل، سب کا اجتماعی نام کیا ہے؟ اہل بدعت۔ چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو یا علماء اسلام ہو، یا کوئی للڑ ہو، چاہے کوئی رضا خانی ہو، چاہے کوئی اس سے اوپر مودودی پر وزن یہودی ہو، چاہے جو بھی ہو، جو بھی اس رستے کو چھوڑ گیا وہ اہل سنت نہیں بنتا، وہ کیا بنتا ہے؟ اہل البدع۔ اب اہل سنت کا عقیدہ بھی سنو، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ کہتے ہیں جی فلانے بزرگ کے دستخط، میں صدیق کے دستخط دکھاتا ہوں، اور ان کو کہو تم بھی اپنے عقیدے پہ لاؤ صدیق اکبر کے دستخط، لاؤ صدیق کا کائنات کے دستخط، نہیں تو اہل سنت کہلوانا چھوڑ دو۔ پیغمبر کریم پہ موت آ گئی، وفات آئی، صحابہ آپ کی جدائی کی کیفیت میں، بخاری شریف، مسلم شریف، حضرت انس ترمذی، حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے محبوب مدینہ آئے تھے تو اضاء منہا کل شیء، مدینے کی ہر چیز روشن معلوم ہوتی تھی، ہر طرف روشنی تھی، اور جس دن اللہ کے محبوب پہ موت آئی اظلما، ہر چیز اندھیری معلوم ہوتی تھی، ہر طرف اندھیرا لگتا تھا، تو پیغمبر کریم پہ وفات ہوئی۔ صحابہ کرام میں عجیب کیفیت طاری ہوئی، جو منافقین تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، اور کہا پیغمبر کریم چلے گئے نا، ہم کہتے ہی تھے یہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو موت کیسی؟ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے انکار والا نبوت کے لیے موت کو منافی سمجھنا یہ پرانے پیور منافقوں کا عقیدہ ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے، جنگ عہد میں بھی انہوں نے یہی کہا، جب مشہور ہوا کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، تو منافقین نے آواز لگائی کہ جب محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے نا تو آؤ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف، اگر یہ دین سچا ہوتا تو نبی پہ موت نہ آتی۔ تو یہ نبوت اور موت کو اس میں تضاد سمجھنا یہ پرانے منافقوں کا عقیدہ ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں موت نبی، توبہ توبہ، بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے یاد رکھو موت کا لفظ اللہ کے لیے بے ادبی ہے، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، الَّذِي لَا يَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
ایک ہی زندہ ہے ہمیشہ، باقی سب پہ موت آنے والی ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، منافقین خوشیاں کرنے لگے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی وفات کے غم میں آپ پہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ موت کا لفظ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اعلان کیا، الا من قال ان محمدن قد مات، جس آدمی نے کہا محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب حضرت فاروق اعظم کے پاس تلوار ہے، مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں اور فاروق اعظم کی تلوار لہرا رہی ہے کہ جس آدمی نے یہ بات کی کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ بس یہ سما تھا کہ اللہ کی رحمت کا بادل بن کر برسا ابو بکر صدیق آئے، سب سے پہلے آپ کے حجرہ میں گئے کہ پہلے تحقیق تو کرو مسئلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید چادر رکھی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو صدیق اکبر نے جب چادر اتاری پتہ لگا آپ پہ تو موت آ گئی، تو صدیق نے اپنے ہونٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ رکھ دیے اور وہاں پر کھڑے ہو کے آنسو بھی آنے لگے اور پیارے پیغمبر کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ کے صدیق نے بولا طبت حیم و میتا، طبت حیم و، آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار اور اب کیا ہو گئے ہو میتن، سارے پڑھو جلدی پڑھو میں ختم کروں، میتن طبت حیم و میتا۔ اور آج یہ 2 نمبر بے ایمان للڑ اور بریلر اور یہ سارے فرقے کہتے کیا ہیں؟ نو نبی کو میت کہنا بے ادبی ہے، نبی کو میت کہنا گستاخی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اگر یہ میت کہنا بے ادبی ہوتا، گستاخی ہوتا، تو کبھی بھی ابو بکر صدیق میرے نبی کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہوئے یہ لفظ نہ بولتے طبت حیم و میتا۔ اللہ کے رسول تم زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اور موت کے بعد اب زندہ کہیں گے یا میت؟ اب میت ہو گئے اب بھی خوشبودار۔ یہ ہے صدیقین کا عقیدہ۔ مانا علیہ و صحابی کہا، پھر آئے منبر پہ آئے، وہ خطبہ آپ نے سنا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آ کر منبر پہ آئے، حضرت فاروق اعظم سامنے، حضرت صدیق کہتے ہیں الا رسلک ایھا الرجل، او جنیا بے جا، ایھا الرجل، او جنیا بے جا، کون ہے میں تینوں پہچان دے ہی نہیں، الا رسلک ایھا الرجل، بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ آئے منبر پہ فحمد اللہ واثنى علیہ، آ کر خطبہ شروع کیا اور خطبہ میں کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن الہکم قد مات، ایک روایت میں ان محمدن قد مات، دوسری روایت میں فرمایا پھر اگر محمد کی عبادت کرتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، سمجھ لو تو تمہارا مشکل کشا پھر فوت ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر سمجھ لے کہ اللہ وہ ایسا زندہ ہے لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی۔
بس جب یہ اور ساتھ پڑھا انکا میتم و انہم میتون، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ابو بکر صدیق کی زبان سے ایتیں نکلی، فاروق اعظم گھٹنوں کے بار گر گئے، جھاگ شروع ہو گئی، نیچے بیٹھ گئے، منہ سے جھاگ آنی شروع ہوئی، اب کھڑے ہوئے، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور کہتے ہیں خدا کی قسم صدیق کے پڑھنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایتیں پہلے بھی اتری ہے، یہ ایتیں اب مجھے پتا چلی ہیں کہ یہ قرآن کی ایتیں ہیں۔ پھر فاروق اعظم منبر پہ آئے اور وہ اعلان کیا رحم اللہ ابا بکر، ایتھے ہن صدیق تے شہید دوئے کٹھے پہ ہوندے، رحم اللہ ابا بکر، بات وہی تھی کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی۔ اور بخاری اور سب کتابیں حدیث کی جہاں پر دیکھنا، جب یہ بات ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں جو بھی صحابی گزرتا تھا سب کی زبان پر تھا انکا میتم و انہم میتون، سب پڑھ رہے تھے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ پڑھ رہے تھے۔ تو صدیق نے مسئلہ حل کر دیا کہ موت کے بعد محمد مصطفیٰ بھی میت ہے، محمد مصطفیٰ بھی کیا ہیں، اور زندگی کہاں کی ہے، جنت الفردوس کی، بہشت بری کی زندگی ہے۔ یہ صدیق نے حل کیا، اور صدیقہ نے کیا حل کیا؟ صدیق کہتے ہیں موت سے اللہ کے سوا کوئی بھی پاک نہیں، اور نبی پہ بھی موت آئے تو پیغمبر بھی الموتا کا فرد ہے، پیغمبر بھی میت بن جاتا ہے۔ اب آئی صدیقہ کائنات، انہوں نے قرآن کی ایتیں پڑھی اور فرمایا کیف یقول رسول اللہ، فرمایا او کائنات والو، کوئی کذاب، کوئی جھوٹا، کوئی بے ایمان تمہارے پاس روایتیں لے کے آئے کہ اس روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا ہے، فلانی روایت میں ہے جوتوں کا کھسکار سنتے ہیں، فلانی روایت میں ہے سلام سنتے ہیں، فلانی روایت میں ہے پہچانتے بھی ہیں، فلانی روایت میں ہے ام المومنین فرماتی ہیں کیف یقولو، یہ بھوسا نہیں بھرا ہوا، اللہ نے کھوپڑی بھی دی ہے، عقل بھی دیا ہے، بھلا اللہ کا رسول قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہو پیغمبر اور پیغمبر کہے قرآن کے خلاف، یہ بات ہو سکتی؟ اس لیے میں یہ جہاں جملہ کہا کرتا ہوں دنیا کے مولویوں مر جاؤ، تم نے جو روایت بھی پڑھی ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس پر جرح کیے ام المومنین نے، اس پہ کیا کیے؟ کیا کیے؟ زابی کی جرح مانتا ہے، حاکم جیسے شیعہ کی جرح اور توثیق مانتا ہے، اور بخاری مسلم کی جرح یحییٰ ابن معین کی جرح تعدیل مانتا ہے، اور جو تو روایتیں پڑھتا ہے من صلی علیہ عند قبری کہ قبر پہ میں درود سنتا ہوں، مردہ جوتوں کی آٹ سنتا ہے، سلام سنتا ہے، میں تو اس پہ جرح نہیں کر رہا، اس پہ جرح کی ہے صدیقہ کائنات نے، اور کن لفظوں میں کی؟ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہو سکتی نہیں جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو، جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو۔ تو میں کہتا ہوں تم جو روایت بھی لاؤ آگے سے پڑھنا ہے کیف یقول رسول اللہ، یہ جملہ یاد کر لو۔ کوئی مولوی تمہیں کہے کہ درود قبر پہ سنتے ہیں، آپ کہو کیفا، بولو 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 کیفا یقول رسول اللہ وقد قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، اللہ نے فرمایا من فی القبور، جو بھی قبر میں چلا جائے وہ تمہاری باتیں سن سکتا کوئی نہیں،
یہ میرا معنی نہیں ہے، یہ صدیقہ کائنات کا معنی بخاری میں موجود، نسائی میں موجود۔ تجھے تو بخاری کا نام سن کے بخار ہو جائے گا، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں موجود، اور تقی عثمانی کے فتاوی عثمانیہ میں موجود، کہ مفتی محمود کے فتاوی محمودیہ میں فتاوی مفتی محمود اس میں بھی موجود۔ مولانا فضل الرحمن کے ابا جی کے فتاوی میں یہی آیت لکھی ہے، اور لکھا بھی ہے کہ نبی پاک ہر ایک کا درود نہیں سنتے۔ جواب دیا کیوں؟ دلیل ما انت بمسمع من فی القبور، یہ مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے۔ کیف یقولو، بولو ختم کروں، آج تمہارے لیے بہت اچھی دعوت تیار ہے۔ کیف یقولو، یہ جملہ جب تک رٹو گے نہیں دعوت نہیں کھا سکتے۔ کیف یقول رسول اللہ، سارے پڑھو، اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، کوئی قبر والا سن سکتا نہیں۔ صدیق نے مسئلہ حل کیا کہ موت کے بعد امام الانبیاء بھی میت، اور صدیقہ نے مسئلہ حل کیا جو میت ہو وہ سن سکتا نہیں۔ اور یہ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا۔ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اور پڑھ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آج ماشاءاللہ ہمارے بھائی ملک کامران صاحب، حاجی احسان صاحب، ایک تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی تمام دینی کاوشیں قبول فرمائے اور خالصتاً توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے آپ کے لیے ایک بہترین دعوت تیار کی ہے۔